آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کے حوالے سے اطلاعات کی. تو آپ کو بتائیں گے قومی سیاست میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, جہاں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی نشست پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا. ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی متحدہ اپوزیشن کے واحد امیدوار ہوں گے اور اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ان کی تقرری کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے. پی ٹی آئی وفد نے باضابطہ طور پر نامزدگی جمع کرا دی, جبکہ قیادت کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا, جس سے پارلیمانی معاملات میں ایک حد تک استحکام آنے کی امید کی جا رہی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے رانا کیسر صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پروگرام میں. آج جو اجلاس ہوا ہے, ایک تو اس اجلاس کے حوالے سے بتائیے گا اس میں کیا ہم پیش رفت ہوئی ہے, اور دوسرا قائد حزب اختلاف عمر ایوب کی نااہلی کے بعد اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو اتفاق رائے کیا گیا ہے, اس کو آپ کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ پارلیمانی استحکام کی طرف مثبت قدم ہے؟ جی بالکل, یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ کافی عرصے سے یہ معاملہ جو ہے یہ التوا کا شکار تھا, اور اپوزیشن کیمپ میں ایک بے چینی تھی کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہ ہو تو وہ ڈیموکریسی کی نگیشن ہوتی ہے. تو جیسے آپ نے خود کہا کہ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد یہ معاملہ لٹک رہا تھا, اور اپوزیشن نے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور راجہ ناصر عباس اور دیگر نے محمود خان اچکزئی جو کہ ایک بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہے, ان کو نامینیٹ کیا تھا فار دی سلاٹ آف لیڈر آف اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی. تو وہ معاملہ ڈیلے ہوتا چلا گیا. تو مین وائل پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق صاحب سے کہا کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کریں اور آگے بڑھے معاملات کو لے کے. تو آج جیسے انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے, تو اس کا ایک پروسیس ہے شہروانوں, وہ یہ ہے کہ اسپیکر جو ہیں وہ تمام سگنیٹریز کو بلا کے اس کی تصدیق کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا یہ جو دستخط ہیں اس اپلیکیشن پہ یہ انہی کے ہیں یا نہیں. تو میرا خیال ہے یہ معاملہ ایک دو دن میں طے پا جائے گا, اور فائنلی نیشنل اسمبلی آف پاکستان ول ہیو اے لیڈر آف اپوزیشن. دوسرا آپ نے پوچھا کہ آج کا اجلاس, دیکھیے جو منگل کا دن ہوتا ہے یہ نیشنل اسمبلی میں پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے, جس میں حکومت کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا. کوئی بھی ممبر جو ہے وہ اپنا کوئی بل یا کوئی ایجنڈا لے کے آتا ہے. تو بڑا ایک لیک لسٹر سا آج کا سیشن تھا, جس میں کوئی خاص بات نہیں تھی. البتہ یہ ہے کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی نے جو واک آؤٹ کیا تھا وہ ختم ہو گیا, اور واک آؤٹ بھی آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے ہوا کہ وہ کچھ آرڈیننسز تھے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجے گئے تھے فار اپروول, اور ای اپروول گورنمنٹ کہہ رہی ہے جی ان کی ہوئی. جب وہ واپس آئے اور ان کو پرنٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا تو پتہ چلا ان میں سے ایک آرڈیننس جو ہے دیٹ واز ناٹ سائنڈ بائی دا پریزیڈنٹ ان فیکٹ. تو لیکن چلا گیا پرنٹنگ کے لیے فار دا گزٹ نوٹیفیکیشن. تو جب پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا آرڈیننس جس کے اوپر پریزیڈنٹ کے سگنیچر نہیں ہے, اس کو اپروو نہیں کیا, وہ بھی پرنٹ ہو رہا ہے فار گزٹ نوٹیفیکیشن, تو دے پروٹیسٹڈ اینڈ واکڈ آؤٹ. اور یہ ایک بڑی میرا خیال ہے کہ نااہلی ہے آن دی پارٹ آف دا گورنمنٹ کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس آرڈیننس کے اوپر پریزیڈنٹ کی اپروول ہے یا نہیں, اس کو بھیج دیا. تو لہٰذا حکومت نے فائنلی جو ہے اس کو وڈرا کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو اوور آل جو آج سچویشن رہی وہ تو لیک لسٹر ہے نیشنل اسمبلی میں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا جو سی بی ایم ہمیں اس وقت نظر آتا ہے سیاسی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف لیڈر آف اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی. اسی طرح سینٹ میں بھی یہ معاملہ طے پا جائے گا. تو آئی ہوپ کہ یہ جو سیاسی ٹمپریچر اوپر جا رہا ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی. اور پاکستان میں سیاسی یہ جو اتفاق کیا گیا ہے محمود خان اچکزئی کے حوالے سے, کیا پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تقرری کے بعد بھی اندرونی اختلافات جو ہیں موجود رہیں گے یا سامنے آتے رہیں گے؟ دوسرا, آپ کے خیال میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے بعد سینٹ میں بھی معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے, اس کا پارلیمانی کارروائیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے لیڈر آف اپوزیشن جو ہوتا ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک برج کا کام بھی کرتا ہے. ایک تو وہ اپنی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کو لیڈ کرتا ہے, دوسرا ایک برج کا کام بھی کرتا ہے. اچھا دیکھیے جیسے نیشنل اسمبلی میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی, اس کے بعد سینٹ آف پاکستان میں بھی لیڈر آف اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے. جب وہ ہو جائے گا تو یہ معاملہ جو ہے ایز فار ایز دی اپوائنٹمنٹ آف لیڈر آف اپوزیشنز ان اپوزیشن ان بوتھ دی ہاؤسز آف پارلیمنٹ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آگے جب جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ جی اس میں ٹھہراؤ آئے گا یا نہیں, دیکھیے شہروانوں ہوتا یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ حکومت کے اوپر تنقید کرنا, لیکن وہ تنقید جو ہوتی ہے وہ پازیٹیو انداز میں اس کو لینا چاہیے, کیونکہ جب بھی کوئی حکومت خود اپوزیشن میں جاتی ہے تو ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن جو ہے حکومت کے اوپر تنقید کرتی ہے,
کچھ ایسی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو معاملات وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں، لوگوں کی انٹرسٹ میں نہیں. تو یہی خوبصورتی ہے پارلیمانی نظام کی کہ جہاں لیڈر آف اپوزیشن جو ہوتا ہے اپوزیشن کو لیڈ کرتے ہوئے جنرلی اوور آل جو ہے وہ عوام کی نمائندگی وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے مہنگائی کا معاملہ ہے، بے روزگاری کا ہے، انفلیشن والا معاملہ ہے اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ عوام کی ترجمانی ایز سچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں یہ کہیے گا رانا صاحب کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر بڑا مشکل ہوا اپوزیشن کا اور حکومت کا جو ہے اس پہ اتفاق ہو چکا ہوا ہے، تو دیگر جو معاملات ہیں یا ان کی پارٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خاصے مسائل سامنے آ رہے ہیں، ان معاملات میں بھی کوئی بہتری نظر آئے گی، اختلافات کم ہوں گے؟ دیکھیے اختلافات کی جہاں تک بات ہے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تو اختلافات ہوتے ہیں. اگر آپ کا اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے تو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو بانی ہے، جو لیڈر ہے، جہاں سے پالیسی ڈرائیو ہوتی ہے وہ جیل میں ہے، اور ان کے ساتھ نہ فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے، نہ لائرز کی ہو رہی ہے، تو نہ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی ہو رہی ہے. تو جب تک ملاقات کا سلسلہ بحال نہیں ہوتا، ٹیمپریچر میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح پولیٹیکلی لو ہوگا. ایز فار ایز پارلیمنٹ کی فنکشننگ ہے وہاں پہ تو ہوتا رہا کہ دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن بہت شور شرابہ بھی کرتی ہے، وہاں پہ بینچ تھمپنگ ہوتی ہے، وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتی ہے، وہاں پہ واک آؤٹ بھی ہوتا ہے، بائیکاٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ود دی اپوائنٹمنٹ آف لیڈر آف اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ یہ بالکل خاموشی ہو جائے گی، سب اچھے کی رپورٹ ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ چلتی ہی ایسے ہے کہ اس میں بیٹھ کے جو معاملات ہیں افہام و تفہیم سے نپٹائے جاتے ہیں. ہاں البتہ اس کا فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ جب لیڈر آف اپوزیشن اپوائنٹ ہو جائیں گے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں تو حکومت کا ان کے ساتھ ایک براہ راست رابطہ رہے گا. جب وہ رابطہ ہوگا تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ان دی پارلیمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ جو ہے اس کو حل کرنے میں مدد ملے گی. ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ کا بیسیکلی اگر ہم سلسلہ بات کریں تو ایک خوش آئند اقدام ہے پاکستان کے لیے اور حکومتی معاملات کے لیے. اپوزیشن کے ساتھ جو سارے معاملے پہ اختلاف تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور ایک امیدوار جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. بہت شکریہ. تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے رانا قیصر اور اس سارے معاملے میں گفتگو کر رہے تھے.